گے تو سویرا ہوگا. تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے, تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب زمان رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں, ذکر حسین منائیں, ذکر حسین کی محفل منعقد کریں اس طور پر کہ جو گمراہ ہو وہ دیکھ کر آپ کے راہ راست پہ آ جائے. سبحان اللہ. حضرات ذرا سارا مہمان ایک بار جی لگا کر اور درود پاک پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسبیل قلوبنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں داستان کربلا شروع کروں, سفر کربلا شروع کروں, ایک سرسری طور پر ابتدا سے لے کر آج تک کا بیان جو آپ نے سنا اس کا تھوڑا سا میں جھلکی آپ کو بتا دوں. ذرا محبت سے سارا مجمع بولو سبحان اللہ. ایک حدیث پہلے سنو, بخاری شریف کا جلد اول ہے اور جلد اول کا صفحہ 522, صفحہ 522 کا 17, 20, 21, 22, 23 کی حدیث پاک ہے. عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حائط من حيطان المدينة, حائط من حيطان المدينة فاطلق الباب فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قم فافتح بابا وبشره بالجنة وبالخلافة. فقال ابو موسى الاشعري فاذا هو ابو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحمد الله. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سرکار کے ساتھ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے ایک باغیچہ میں پہنچا. کھجور کا باغیچہ تھا, چاروں طرف سے دیواروں سے سراؤنڈڈ تھا, گھیرا ہوا تھا. ایک گیٹ تھا, دروازہ بند تھا. میں اور میرے آقا ایک ساتھ گیٹ کے اندر داخل ہو کر باغیچہ میں جا کے بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو ہوتی رہی, بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں اچانک سے دروازے پہ دستک ہوا. آپ بتائیے آپ کے گھر کا دروازہ اگر بند ہو, گھر کے دروازے کے باہر کون آ رہا ہے کون جا رہا, آپ کو خبر لگے گی, آپ کو پتا ہوگا کہ کون آیا کون گیا, ہرگز پتا نہیں ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے دروازہ بند تھا, میں اور میرے آقا بند دروازے کے اندر باغیچہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو سرکار فرماتے قم ابو موسیٰ کھڑے ہو جاؤ, فافتحوا بابا, آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو. اور جب دروازہ کھولنا اور دروازہ کھولنا جب آنے والا آئے گا تو اس کو جنت کی بھی بشارت دے دینا اور کہہ دینا کہ میرے پردہ کرنے کے بعد خلیفہ وہی بننے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں اٹھا اور بارگاہ مصطفیٰ سے اٹھ کر کھجور کے باغیچے کا دروازہ کھولا, گیٹ کھولا تو کیا دیکھا, فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ, آنے والا تو ابو بکر آ رہا ہے, آنے والا ابو بکر آ رہا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے جو سرکار نے خوشخبری دی کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دینا اور خلافت کی بشارت دینا, میں بشارت دے دی. حضرت ابو بکر صدیق آئے, نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے, ابو موسیٰ اشعری بھی بیٹھ گئے. اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہوئی, دروازے پہ کسی نے دوبارہ نوکری کیا. سرکار فرماتے ابو موسیٰ کھڑے ہو جاؤ, آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو, گیٹ کھول دو. اور دروازہ کھولنا تو کھولنے والے کو جنت کی بشارت دے دینا اور کہنا کہ ابو بکر کے بعد خلافت اسی کو ملنے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں ڈرتے کانپتے ہانپتے اٹھا کہ نہ جانے آنے والا صحابی کون ہوگا, کس کی آمد ہو رہی ہے, آنے والا نہ جانے کون ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا, کھولتے ہی دیکھا کہ آنے والا ہونا جو وفادار. بھائی بولیے ہمارے فاروق حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے ان کو بشارت دے دی. شیخین آئے, نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے, گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. سرکار فرماتے ابو موسیٰ اشعری اٹھو, دروازہ
आने वाले के लिए जन्नत की बशारत दे देना और खिलाफत की बशारत दे देना और कहना कि उसको अल्लाह ने शहादत की मौत अता करवाना है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते में उठा, दरवाजा खोला और जाकर के दरवाजा खोला तो क्या देखा कि आने वाला सहाबी उस्मान गनी आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है पहला खलीफा हजरत मोहम्मद से, पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि सरकार ने हदीस में बशारत दी ना, और दूसरा खलीफा हजरत फारूक आजम और तीसरा खलीफा हजरत उस्मान गनी और चौथा खलीफा मौलाए कायनात है। दमादा मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं, दमादा मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, दमादा मस्त कलंदर उमर का दूसरा नंबर, दमादा मस्त कलंदर उस्मान का तीसरा नंबर, दमादा मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि पहले सहाबी पहला खलीफा हजरत अबू बकर है, दूसरा खलीफा उमर फारूक है, तीसरा खलीफा उस्मान गनी है और चौथा खलीफा मौलाए कायनात है। मगर कुछ अकल के दुश्मन पैदा हो गए जो कहते हैं कि बिना फासल, बीच में कोई फासला नहीं, डायरेक्ट मौलाए कायनात पहले खलीफा है। बोलो माअल्लाह, सारा मजमा बोलो माअल्लाह। ये कहते हैं बिना फासल डायरेक्ट मौलाए कायनात पहला खलीफा है। अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने जबरन खिलाफत छीन ली और दलील इनसे मांगे तो कहते हैं कि गदीर खून के मौका से, गदीर खून एक मोहल्ले का नाम है, गदीर कहते हैं तालाब को सरकार हज्जतुल वदा के मौके से जब वापस आ रहे थे उस मकाम पर पहुंचे तो वहां दो रास्ते निकलते थे, एक रास्ता इधर जाता था और एक रास्ता उधर जाता था। ये दलील में इसी हदीस को पेश करते हैं और गदीर खून का बहुत ज्यादा ढंढेरा होता है। साल में न जाने कितनी ईदें मनाई जाती है ईद गदीर के नाम से। सुनो सुनिए, ईद गदीर की हकीकत क्या है, उसका माना क्या होता है, हदीस का मफहूम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मगर सारा बदमाशी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकार हज्जतुल वदा के मौके से उस मोहल्ला के करीब पहुंचे, ये गदीर सुल्ताना का नाम है, वो मोहल्ले का नाम है, जो रास्ता निकलता था एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर, तो सरकार ने फरमाया मन कुछ मौला हो तो अली क्यों हादा मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ ये अली भी उसके मौला। सुभान अल्लाह, सुभान इन जालिमों ने इस मौला का माना, इन जालिमों ने, अक्ल के दुश्मनों ने जो जमीन पर बोझ बनकर के पैदा हो गए, न इसे अक्ल का शऊर है, न समझ है, न हदीस दानी है, न कुरान फहमी है, ये गलत फहमी के शिकार है। इन्होंने मौला का माना ले लिया खलीफा। क्या माना लिया इन्होंने? मौला का माना खलीफा ले लिया। हज़रात ये फकीर पूरी दुनिया को दादी कादरी के इस छोटे से स्टेज पर बैठकर पूरी दुनिया को चैलेंज करता है कि लाओ कोई एक ऐसी लोगत ला करके दिखा दो, कोई एक ऐसी डिक्शनरी ला करके दिखा दो जिसमें मौला का माना खलीफा लिखा हो। कयामत तो आ सकती है, किसी लोगत की किताब में कोई मुझे मौला का माना खलीफा नहीं दिखा सकता है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए मगर तुमसे न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू में आजमाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। कोई भी लोगत की किताब में मौला का माना खलीफा हरगिज़ कोई दिखा ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता मौला का माना होता है मालिक। क्या होता माना बोलिए? मालिक। मालिक मौला का माना होता है मददगार। बेशक खुदा की अता से नबी हमारे मौला हैं, बेशक खुदा की अता से नबी हमारे मालिक हैं, बेशक खुदा की अता से नबी हमारे मददगार हैं और बेशक नबी की अता से अली हमारे मौला हैं। नबी की अता से अली हमारे मालिक हैं, अली हमारे मददगार हैं। अच्छा एक बात बताइए, असल अली के मानने वाले ये नहीं, असल अली के मानने वाले हम हुए। सुभान। कैसे? एक बात बताता हूँ, अली के मानने वाले हम कैसे हो गए कि अली को मानो तो अली की बात भी मानो, बेशक बेशक है ना भाई? अली को मानो तो अली की बात भी मानो, अली के मानो तो अली के कौल को भी मानो, अली को मानो तो अली के किरदार को भी मानो। देखो हजरत अली ये कहते हैं ना, जबरन अबू बकर उमर उस्मान ने खिलाफत छीन ली। हुसैन किसके बेटे हैं बोलिए तो? हुसैन इमाम अली मकाम मौलाए कायनात के बेटे हैं ना भाई? हजरत अली के ना बेटे हैं, हजरत
علی کا شہزادہ ہے۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے کہا تھا کہ یزید کی بیعت کر لو، مگر حسین نے گلا دے دیا، خاندان کو قربان کر دیا، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ تو جب بیٹے کا یہ حال ہے کہ کسی ناحق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیا، اگر ابو بکر زبر خلافت دے دے اور ناحق ہوتے تو علی مولا کائنات ہرگز ابو بکر کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے، عمر وفادار کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے، عثمان غنی کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے، مگر حضرت علی نے ابو بکر کی بھی خلافت تسلیم کی، عمر کی بھی خلافت تسلیم کی، عثمان کی بھی خلافت تسلیم کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا خلیفہ عمر فاروق ہے، تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہے، اور چوتھا خلیفہ مولا کائنات ہے۔ تو ہم علی کے ماننے والے ہوئے نا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جو علی نے کیا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، جو علی نے کہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، ورنہ اگر ابو بکر حق پر نہ ہوتے تو دم تھا کسی کے مجال تھی کہ ابو بکر کسی کے مجال تھی کہ مولا کائنات کے سامنے وہ خلافت کی بانڈ اپنے ہاتھ میں لے لیتے؟ ہرگز یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرات ہم سنیوں کا ہی عقیدہ درست ہے، اس پر آپ مضبوطی سے ڈٹے رہو، اسی میں نجات ہے، یہی نجات کا مدار ہے، یہی ابو بکر کا بھی مسلک تھا، یہی صحابہ کا بھی مسلک ہے، یہی غوث اعظم کا مسلک ہے، یہی غریب نواز کا مسلک ہے، اور یہی مسلک جو ہے بڑی امام احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مختصر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، سنیں۔ سن 11 ہجری میں، کتنی ہجری میں بولیے؟ محبت سے آج کچھ تاریخ کی باتیں آپ ذہن نشی کریں۔ سرکار کا وصال کب ہوا؟ 11 ہجری میں۔ کب؟ 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہوا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے وصال کے بعد مسند خلافت پر جلوہ بار ہوئے، اور تقریباً سن 13 ہجری تک خلافت کی بادور سنبھالی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر 13 ہجری میں انتقال فرمائے، حضرت عمر فاروق خلافت کی گدی پر رہے، اور حضرت فاروق اعظم نے سن 13 ہجری سے لے کر کے سن 23 ہجری تک خلافت کی کرسی سنبھالی۔ کتنی ہجری تک؟ تاریخ یاد رکھیں، 23 ہجری تک فاروق اعظم نے خلافت سنبھالی، اور سن 23 ہجری میں حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا، شہادت ہوئی۔ تو سن 23 ہجری میں عثمان غنی کو تمام صحابہ نے متفقہ طور پر مسند خلافت پر جلوہ فرمایا، اور حضرت عثمان غنی سن 23 ہجری سے لے کر کے سن 35 ہجری تک، کئی ہجری تک بولیے؟ 35 ہجری تک خلافت کے باغدور سنبھالے، خلافت کے کارہائے نمایا انجام دیے، اور 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کا وصال ہوا، شہادت ہوئی۔ تو مولا کائنات کو صحابہ نے مسند خلافت پر بٹھایا، اور حضرت مولا کائنات سن 35 ہجری سے لے کر کے سن 49 ہجری تک خلافت کی بات ہوتا۔ سن 50 ہجری میں جب حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی، حضرت حسن خلافت پر بیٹھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت حسن کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خلافت کے امور کو لے کر کچھ نا اتفاقی ہوئی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ہم غلام ہیں، بڑوں کے جھگڑے میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، بڑے اپنے اختلافات کو اپنے درمیان خود سنبھال کے رکھیں گے، ہم تو انہیں بھی مانیں گے انہیں بھی مانیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، بھائی بھائی کا اختلاف ہو تو دونوں بھائی آپس میں چاہے جتنی بھی باتیں کریں، بیٹوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بھتیجا باپ کی طرف سے سائن لے کر چچا کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری رہتی ہے، بیٹا خبردار، وہ میرا بھائی ہے، اسے چاہے میں کچھ بھی کہہ لوں، وہ تمہارا چچا ہے، جس طرح سے میری تعلیم تمہارے اوپر ضروری ہے اسی طرح سے چچا کی بھی تعلیم ضروری ہے۔ اس لیے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو تو حضرات اپنے بیٹوں کو اپنا سپورٹر نہ بناؤ، کیونکہ اگر آج تمہارے سامنے تمہارے بھائی کی بے عزتی تمہارا بیٹا کرے گا تو کل ہو کر کے
تو عزت کسی کی باقی نہیں رہے گی. آپس میں بھائیوں کا اختلاف چاہے جتنا بھی شدید ہو، بچوں کو بولنے کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم بچے ہیں، ہم غلام ہیں، ان کے اختلافات کو، ان کے نااتفاقی کو بھول جائیں. سرکار کے یہ بھی صحابی ہے اور سرکار کے یہ بھی صحابی ہیں. صحابیوں کے بارے میں رب نے تو قرآن میں وعدہ فرما لیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. میرے محبوب کے جتنے محبوب ہیں سب کا اللہ نے وعدہ دے دیا ہے جنت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان امور خلافت میں اختلاف ہوا نا، تو حضرات سرکار نے اپنے حیات ظاہری میں یہ بیان دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا حضرت حسن کو اس منبر پر بیٹھا کر کہ اے صحابیوں، یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ چودھری ہے، چودھری یہ سردار ہے. دو مسلمان گروہوں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے گا تو یہ میرا بیٹا حسن اپنی قربانی پیش کر کے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا. امام حسن نے اپنی خلافت چھوڑ دی اور اپنی خلافت چھوڑ کر کے خلافت کی بات کو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا. تو آپ ہی بولیے، جب حضرت امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کو تسلیم کر لیا تو ہم اور آپ اس میں اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. ہماری دلیل تو امام حسن ہے، جب حسن نے تسلیم کر لیا تو ہمیں بھی تسلیم کرنا ہے. حضرت امیر معاویہ صحابہ کے درمیان متفقہ طور پر خلافت کے کارہائے نمایاں انجام دینے لگے. اور جب سن 60 ہجری میں ان کے وصال کا وقت ہوا نا، ان کے وصال کا وقت ہوا تو کچھ لوگوں نے ان کو جو دربار ہوتا ہے نا چڑھانے بڑھانے والے، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو غلط رائے دے دی. ہمارے زمانے کا بھی دستور ہے، جو بارگاہ ہمیں جتنا زیادہ چاپلوسی کرتا ہے، جتنا زیادہ جی حضوری کرتا ہے اور خوشامد کرتا ہے، اس کو بڑا بڑا ملتا ہے، اس کو بڑے درجے مل جاتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ سے قریب ہو گئے تھے. انہوں نے یزید کو تخت نشینی کا مشورہ دے دیا کہ یزید کو تخت نشین کر دو، یزید کو جو ہے کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دو. یہ بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا. بعض لوگوں نے اپنے طرف سے، خاص کر کے شیعہ نے اپنی طرف سے من گھڑت یہ کہانی بیان کر دی کہ جب سرکار نے فرمایا یزید کو امیر معاویہ کے کاندھے پر دیکھا تو سرکار نے فرمایا میں جنتی کے کاندھے پر ایک جہنمی کو دیکھ رہا ہوں. حضرات یہ حدیث نہیں ہے، یہ کڑی ہوئی بات ہے. حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں آیا. ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات کڑک بنا لی ہے، جبکہ سرکار کا مثال 11 ہجری میں ہوا اور یزید کی پیدائش کی تاریخ ہے 25 ہجری. جب سرکار 11 ہجری میں انتقال کر گئے، یزید تو موجود ہی نہیں تھا. تو سرکار نے کیسے دیکھ کر کے فرما دیا یزید تو 25 ہجری میں پیدا ہوا. سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، روایت کیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. مگر سارا بندہ میرے سبحان اللہ کو سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ نے کیا فرمایا اپنے انتقال کے وقت کہ اے لوگوں، میرے پاس سرکار کے 5 تبرکات ہیں. کتنے تبرکات؟ 5 تبرکات. نمبر 1 سرکار کا قمیص انور. نمبر 2 میرے پاس سرکار کا چادر اقدس بھی ہے. نمبر 3 سرکار کا ادار مبارک بھی میرے پاس ہے. اور نمبر 4 سرکار کے بال مبارک بھی میرے پاس ہے. اور نمبر 5 سرکار کے ناخن انور کے بھی تراشے میرے پاس ہیں. اے لوگوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو سرکار کے چادر مبارک، قمیص انور اور ادار مبارک کا مجھے کفن پہنانا، ناخن انور کے تراشے کو اور منہ مبارک کو میرے پیشانی پہ رکھ کر کے قبر میں خدائے بزرگوں بدل کے حوالے کر دینا. سبحان اللہ. ایمان سے بولو حضرات، جن کی قبر میں سرکار کا قمیص انور ہو، ادار مبارک ہو، چادر اقدس ہو، سرکار کے منہ مبارک ہو، ناخن انور کے تراشے ہو، کیا اس کی قبر میں عذاب آ سکتا ہے؟ ہم سنیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جن کی قبر میں یہ ساری چیزیں ہوں گی ان کی قبر میں تو نور ہی نور ہوگی، روشنی کی روشنی ہوگی، ان کی قبر میں برکت ہی برکت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات بات قمیص اور چادر کی ہے. 2-3 باتیں میں آپ کو فٹافٹ بتا کر
کر کے اصل قرآن پر آتا ہو، ذرا سارا مطلب بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف ہے اور مشکوٰۃ شریف کا جلد ثانی ہے اور جلد ثانی کا صفحہ 473 ہے، صفحہ 473 کا سطر 6-7 کی حدیث پاک ہے۔ عن ام سلیم هذه الجبۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قامت الا عائشہ فلما قبضت قبضتها ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبسها ونحن نغسلها للمرضى فنستشفع بها۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں حضرت امیر معاویہ کے قبر میں سرکار کا قمیص انور ہے نا، سنو قمیص انور کا اعزاز کیا ہے، یہ قمیص انور کہتے کس کو ہے؟ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ سرکار کا ایک جبہ مبارک تھا، قمیص انور جبہ مبارک تھا، سرکار اپنے حیات ظاہری میں وہ جبہ زیب تر فرمایا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، ورنہ جب سرکار کا وصال ظاہری ہو گیا تو اس جبے پر میں نے قبضہ کر لیا، میرے حصے میں آیا وہ جبہ مبارک کو میں سرکار کا حفاظت رکھتی تھی۔ مدینہ شریف میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا، بخار چڑھ جاتا، سر درد بدن درد ہو جاتا، یا آنکھوں کی بیماری ہو جاتی، یا قلب کی بیماری ہوتی، چاہے کوئی بھی بیماری ہوتی تو میں اس کو کسی اسپتال میں نہیں بھیجتی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجتی، کسی دوا خانہ میں نہیں بھیجتی، سرکار کے جبے مبارک کو دھو کر کے دھویا ہوا پانی اس مریض کو میں پلا دیتی تھی، تو پانی پلاتے ہی مریض کا مرض دور ہو جاتا تھا، بیماری دور ہو جاتی تھی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ ایمان سے بولو، جب نبی کا جبہ ایسا ہے کہ مریض کو دھو کر کے پلا دیا جائے تو مرض دور ہو جاتا ہے، تو جبہ والا نبی کیسا ہوگا؟ جبہ والا نبی کیسا ہوگا؟ اور جس کی قبر میں نبی کا جبہ ہوگا وہ قبر والا صحابی کیسا ہوگا؟ جس کی قبر میں نبی کا جبہ ہو تو وہ قبر والا کیسا ہوگا؟ اور سرکار امیر معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس جو ہے سرکار کا ازار مقدس بھی تھا۔ سنو ازار کا اعزاز، سنو نبی کے ازار کا کیا اعزاز ہے۔ بخاری شریف جلد اول پارہ 5 صفحہ 168 عن ام عطیہ انصاریہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين توفیت ابنته وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسل لها ثلاثا او خمسا او اكثرهن اذا رايتن او اكثرهن اذا رايتن فاذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا فآذناه فآتاني ازاره۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی بیٹی حضرت زینب کا انتقال ہوا، جس کا انتقال ہوا بولیے، حضرت زینب کا انتقال ہوا تو سرکار تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے گھر کی عورتوں، میری بیٹی کو غسل دینا تو پہلے پانی کو جوش دے دینا اور بیڑی کے پانی میں پانی کو گرم کر دینا، بیڑی کے پتے ڈال کے، آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں، بیڑی کے پتے ڈال کے اپنے جنازہ کو اپنے بھائی کو نہلاتے کہ نہیں نہلاتے؟ سرکار فرماتے بیڑی کے پتے ڈال کر پانی کو ہلکا جوش دے دینا اور میری بیٹی کو کفن دینا تو کفن دینے سے پہلے مجھے خبر کر دینا۔ سرکار ام عطیہ انصاریہ فرماتی ہیں کہ جب ہم غسل سے فارغ ہوئے نا تو سرکار کو خبر کی کہ یا رسول اللہ ہم غسل سے فارغ ہو گئے، تو سرکار نے اپنا ازار مبارک دیا اور ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کو 5 کفن دینا تو اس میں ایک میرا ازار مبارک بھی دے دینا۔ کیوں؟ تو محدثین فرماتے ہیں فیہ تبرک بآثار شریفہ، اس لیے بیٹی کو، نبی کی بیٹی کو نبی کا ازار مبارک دینا کہ نبی کی بیٹی کی قبر میں نبی کا ازار مبارک ہوگا تو ازار کی برکت سے نبی کی بیٹی کی قبر میں روشنی کی روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کا اعزاز۔ اور حضرت امیر معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس جو ہے رسول اللہ کے منہ مبارک کے تراشے بھی ہیں، میری قبر میں اس کو بھی رکھنا۔ سبحان اللہ، بات منہ مبارک کی ہے تو آج ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ ربیع الاول کے موقع سے سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کراتے ہیں نا
अपनी मस्जिदों में तरह से की करते हैं बोलिए। तो कुछ लोग मोतरिज होते कि न जाने ये सुन्नी लोग रसूलुल्लाह का मुबारक पाए कहाँ से, न जाने लाए कहाँ से। तो आप सुनो कि सरकार जब हज करने गए ना, हज का फर्ज हुआ बोलिए 9 हिजरी में। कब हुआ? कब है फर्ज हुआ बोलिए? 9 हिजरी में। 10 हिजरी में सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीरुल हुज्जाज बना करके मदीना रवाना किया, मदीना से मक्का रवाना किया। सरकार को तशरीफ न ले गए और सन 11 हिजरी में सरकार बनफ्से नफीस हज करने के लिए गए। और जब हज से वापस आए तो इस हज को क्या कहते हैं? हज्जतुल वदा, आखिरी हज था सरकार का। और 11 हिजरी में इंतकाल हो गया। तो जब सरकार हज करके वापस आ रहे थे, सरकार अरफात से आए मुज़दलिफा, मुज़दलिफा से आए मिना, और मिना में आने के बाद सरकार ने फरमाया जमरतुल कुबरा, सरकार ने रमीए जमार फरमाई, कंकरियों से पत्थर को मारा। उस पत्थर को जहाँ शैतान ने हजरत इब्राहिम को और हजरत इस्माइल को कुर्बानी पेश करने से रोका था, तो कुछ मसला समझ में आया। उस वक्त अबू हजरत इब्राहिम को और हजरत इस्माइल को बनफ्से नफीस शैतान बहका रहा था। तो हजरत इस्माइल और इब्राहिम ने कंकरियां उठा करके मारी थी। तो उस वक्त तो बनफ्से नफीस शैतान मौजूद था। आज तो शैतान मौजूद नहीं है, वहाँ पत्थर लगा हुआ है, पिलर पत्थर लगा हुआ है। कुछ मसला समझ में आया कि बुरों की सोहबत में बैठोगे तो यहाँ भी ठुकाई होगी, वहाँ भी ठुकाई होगी। यही काबे के अंदर पत्थर लगा है तो चुमाई हो रही है, यही पहाड़ का पत्थर शैतान की जगह लग गया है तो आज ही जाके कंकरियां मारता है, और यही पहाड़ का पत्थर काबा की दीवार में लग गया है तो चुमा जाता है। इसलिए बुरों की सोहबत से बचो, अच्छों की सोहबत में बैठो। जैसी सोहबत होगी वैसा हुक्म लगेगा ना। अच्छों की सोहबत में अच्छाई और बुरों की सोहबत में बुराई होती है। इसलिए दोस्त चुनो तो उसको चुनो जो रसूलुल्लाह का गुलाम हो। दोस्ती उससे करो जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हो, मोहब्बत भी रखता हो। और दोस्त बनाओ तो उसको बनाओ जो सिद्दीक की भी ताज़ीम करता हो, उमर की भी ताज़ीम करता हो, उस्मान को भी मानता हो, और मौलाए कायनात का नारा भी लगाता हो। वहाँ पर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार आए, रमीए जमा किया, और रमीए जमा करने के बाद सरकार ने अपना हलफ कराया। और जब हलफ कराया तो सरकार ने हजरत अबू तलहा अंसारी को बुलाया कि अबू तलहा अंसारी इधर आओ, ये ले लो मेरा बाल मुबारक, ये ले लो मेरा बाल, और तमाम सहाबा के दरमियान मेरे बाल को तकसीम करवा। सरकार ने खुद इशारा फरमाया, ले लो मेरा बाल और सहाबा के दरमियान तकसीम फरमा दो। जबकि हजरात सरकार के सरे अक़दस पर कितने बाल मुबारक थे? 12,13,323। आज तक आपको याद था क्या? बोलिए नहीं ना? 12,13,323 सरकार के सरे मुबारक पर बाल मुबारक थे। और पूरे सरे मुबारक के अंदर सरकार के सिर्फ 20 बाल मुबारक सफेद हुए थे, 20 से ज्यादा ना हुए थे। सरकार से सहाबा की हकीकत तो देखो कि सरे मुबारक पर बाल मुबारक कितना है और कितने सफेद हुए हैं और कितने काले हैं। सहाबा ने सबको भी रखा है। सुभान अल्लाह। हदीसों में मज़कूर है, ईमान से बोलो, जब 12,13,323 बाले मुबारक थे तो एक एक सहाबी के हिस्से में कितना बाले मुबारक आया होगा? सुभान अल्लाह। बोलो ना भाई। हज़रत अबू तलहा अंसारी फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया है अबू तलहा अंसारी सहाबा के दरमियान बात को तकसीम कर दो, मगर उम्मे सुलैम को जाकर के मेरी तरफ से एक बात इजाफी देना, सबको एक देना, तो उम्मे सुलैम को 2 दे देना। हज़रत उम्मे सुलैम फरमाती है फइज़ा असाबा मिन शैइन बुइज़लहु मिक़दा, अगर मदीना शरीफ में किसी के ऊपर जादू चल जाता, किसी को नजर बद लग जाती या खारिश खुजली की बीमारी होती, तो मैंने रसूलुल्लाह के बाल मुबारक को लेकर एक बोतल में बंद कर दिया था। और जब किसी को नजर लगती या जादू लगती, मैं बोतल को ऊपर से धो करके मरीज को पिला देती, तो मैं उसको पिलाते ही मरीज के मर्ज से जो अल्लाह ताला फौरन शिफा अता। सुभान अल्लाह। सरकार के बाल मुबारक को बोतल के अंदर बंद करके रखा, तो ऊपर से धो के पिलाया, तो हजरत सुलैम फरमाती है सारा मजदूर हो जाता था। सुभान अल्लाह। मुआविया फरमाते हैं सरकार के बाल मुबारक को मेरे पेशानी में रखना, तो जब मरीज को धोकर के धोकर पिलाया जाए तो मर्ज दूर होता है। अब मैं तो खुद सरकार का बाल मुबारक है तो
سنو نا، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے حصے میں رسول اللہ کا ایک بال مبارک آیا نا، میں نے اس کو تعظیماً اپنے گھر کے ایک کونے میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ اس گھر میں نہ کوئی جاتا تھا نہ کوئی آتا تھا، صرف کبھی کبھی میں منہ مبارک کی زیارت کرنے جاتا تھا۔ تو بولو منہ مبارک کی زیارت کرنے کا ثبوت آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ کہ صدیق اکبر نے منہ مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا، مگر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں اس گھر میں جاتا تھا نا تو میں سنتا تھا کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے مگر تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا گھر میرا ضرور ہے، گھر میرا ضرور ہے، اس کی خبر تو مصطفیٰ کو ہوگی۔ سبحان اللہ، گھر میرا ضرور ہے، خبر مصطفیٰ کو ہے۔ سرکار ابو بکر دوڑے ہوئے گئے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میرا ضرور ہے، خبر آپ کو ہے۔ جب گھر کے اندر جاتا ہوں تلاوت کرنے کی آواز تو آتی ہے، تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ سرکار ارشاد فرماتے ابو بکر جب سے تو نے میرے بال کو، میرے منہ پہ جو ہے میرے بال کو اپنے گھر میں رکھا ہے، تعظیماً اللہ کے فرشتے اتر پڑے ہیں اس گھر میں، روزانہ اللہ کے فرشتے قرآن کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے قبر انور میں مجھے کفن دینا تو قمیص انور کا کفن دینا، ازار مبارک کا کفن دینا اور چادر اقدس کا کفن دینا اور ناخن انور کو میرے پیشانی پر رکھنا اور جو ہے سرکار کے منہ مبارک کو میرے پیشانی میں رکھنا۔ اور سرکار کے چادر کی بات ہے، ایک حدیث ابھی یاد آئی، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتے ہیں انی نسجت هذه بيدي فاكسرتها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجا اليها۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں نبی کی بارگاہ میں گئی اور عرض کری یا رسول اللہ یہ چادر میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی دن کی مشقت کے بعد اپنے ہاتھ سے چادر کی تیار کی ہے، یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیں۔ تو سرکار جو ہے غلاموں کا ہدیہ قبول بھی فرماتے اور غلاموں کو ہدیہ دیتے بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ ہدیہ قبول بھی کرتے تھے اور ہدیہ دیتے بھی تھے۔ آج کل آپ لوگ بھی اپنے امام صاحب کو ہدیہ دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے ہیں، مگر ایسی چادر تحفے میں پیش کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ استعمال ہی نہ کرنا پڑے، استعمال کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ دینا ہے تو اچھا دو بھائی، نہیں دینا ہے تو دعا دے دو، مگر دے رہے ہو چادر تو اچھی چادر دو کہ کم سے کم امام صاحب دھو دھا کر کے 2-4 مہینہ استعمال تو کر لیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ 2-4 مہینہ استعمال تو کر لے۔ حضرت ام سلیم فرماتی میں نے اپنے ہاتھ سے بن کر کے سرکار کی بارگاہ میں چادر پیش کی، اور جب چادر پیش کی تو سرکار نے چادر لے لی اور اپنے کمرہ میں تشریف لے گئے، جو پرانی تہبند استعمال کی ہوئی تھی اس کو رکھ دیا اور نئی چادر کی تہبند بنا کر کے سرکار زیر پر فرما کر کے باہر آئے۔ فجسّہ رجل من القوم، ایک صحابی کی نظر پڑی تو عرض کرتے یا رسول اللہ کتنی اچھی پیاری خوبصورت چادر ہے، کاش یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا پیارے صحابی صبر کرو۔ سرکار دوبارہ اندر تشریف لے گئے، پرانی تہبند کو دوبارہ استعمال فرما لیا اور اس نئی چادر کو لا کر کے اس صحابی کو دے دیا۔ بغل والے صحابی نے پوچھا پیارے صحابی یہ تو نے کیا کر دیا؟ سرکار کو چادر کی ضرورت تھی، تم نے یہ چادر کیوں مانگی ہے، کیوں لے لیا ہے؟ تو پیارے صحابی نے کہا اس لیے نہیں مانگا ہوں کہ میں چادر استعمال کروں گا، اسی لیے نہیں مانگا ہوں کہ میں استعمال کروں گا، بلکہ اس لیے مانگا ہوں کہ مروں گا تو چادر کا کفن بناؤں گا، رسول اللہ کی چادر قبر میں رہے گی تو عذاب قبر سے دور رہوں گا۔ ایمان سے بولیے کون کہاں مرے گا کسی کو پتا ہے؟ کب مرے گا، کہاں مرے گا کچھ پتا ہے؟ یہ صحابی نے کفن بنانے کے چادر مانگا تھا تو سرکار کے صحابی کبھی بھی کسی بھی جنگ میں جاتے نا تو اس چادر کو گھر میں چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ ساتھ میں لے کے جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے کم و بیش 50 جنگوں میں شرکت کی۔ کتنے جنگوں میں؟ 50 جنگوں میں۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ صحابی نبی کا چادر لے کر جس جنگ میں چلے جاتے تھے
چادر کی برکت سے اللہ فتح عطا فرماتے ہیں، فتح دے دینا تھا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں چادر کا کفن دینا، ازار کا کفن دینا، اور جو ہے قمیص انور کا کفن دینا، بال مبارک کو میرے پیشانی پر رکھنا، ناخن انور کے تراشے کو میرے قبر میں رکھ دینا۔ تو ہم سنیوں کا عقیدہ یہیں سے پتہ چل گیا، یہیں سے معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو بکر حضرت امیر معاویہ کی قبر میں انشاءاللہ آج بھی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوگی، وہاں نور کی برسات ہو رہی ہوگی، وہاں تو برکت ہی برکت ہو رہی ہوگی۔ اس لیے آپ غیروں کے بہکاوے میں نہ آنا کہ اس نے کیسے کر دیا۔ اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرما دی کہ جنتی کے کاندھے پر جہنمی کو دیکھ رہا ہو، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ حضرات ایک بات اور سن لو کہ حضرت امیر معاویہ پر یہ تبرہ ہے، ان کی نسل ثانی بیان کی جاتی ہے کہ ہم سنیوں کا وطیرہ نہیں، یہ شیعوں کا بیان ہے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں، ہم سنی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ کے، اور سنو حضرت غوث پاک کی بات یاد آئی، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ سرکار کے حقیقی سالے ہیں، تمام مومنوں کے ماموں ہیں، کاتب وحی ہے اور کاتب قرآن ہے، اللہ کے پیارے نبی کے صحابی ہیں۔ جو ان کے خلاف تبرہ کرے گا، ان کی شان میں بکواسی کرے گا، وہ گمراہ ہے اور بددین ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہماری تمہاری بات نہ مانو تو نہ مانو، کم سے کم غوث پاک کی تو بات مانو بھائی۔ غوث پاک نے کہا یہ کاتب وحی ہے، کاتب قرآن ہے، سرکار کے حقیقی سالے ہیں، اور ہم سنیوں کے ماما ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے ماما ہیں، تو کم سے کم ماما کی تو تعظیم اور دفاع کرنا ہی چاہیے۔ بولو نا بھائی، ماں کا بھائی ماما ہوتا ہے۔ امہات المومنین حضرت ام حبیبہ سرکار کی نکاح میں تھی، اور ام حبیبہ کے یہ بھائی ہیں، حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے ماموں ہوئے۔ یہ ہم نے نہیں کہا بلکہ غوث اعظم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان کے شان میں بکواس ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ایک بات مان لو کہ مان لو پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پیر صاحب کے انتقال کرنے کے بعد پیر صاحب کا بیٹا گدی میں بیٹھ جائے، اور گدی میں بیٹھنے کے بعد شرابی بن جائے، جواری بن جائے، تاش بازی کرنے لگ جائے، تو اس میں پیر صاحب کا کیا پتہ ہے؟ بولے بھائی، پیر صاحب کی کوئی غلطی ہے؟ حیات ظاہری میں ہوتا تو سمجھ میں آتا، حیات کے بعد اس نے اپنے آپ کو بدل لیا، تو پیر صاحب کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ فرعون نے زمانہ بن بیٹھا، یزید امیر معاویہ کے انتقال کے بعد فرعون نے زمانہ بن بیٹھا۔ ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کلام بھی تو کافی تھا، اس میں نبی کیا خطا ہے؟ نبی کی کیا غلطی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو گئی، اس میں نبی کی کیا خطا ہے؟ جو نبی کی شریعت پر چلے گا وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، جو نبی کی بات مانے گا اپنا ہو یا پرایا ہو، بیٹا ہو یا غیر ہو، وہ راہ راست پر ہوگا۔ یزید اپنے باپ امیر معاویہ کے نقش قدم کو نہ اپنایا، وہ جہنمی ہو گیا، اور ہم سنیوں نے امیر معاویہ کو تسلیم کر لیا، ہم جہنمی نے جنتی ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حضرت امیر معاویہ کو مانے وہ جو ہے اللہ کے قرآن کو مانتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کو مانتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث کو مانے وہی تو صحیح رستہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا۔ یہ یزید فرعونی زمانہ بن بیٹھا، اور تخت سلطنت پر بیٹھ کر کے اپنی بیعت نامے کے لیے چاروں طرف قاصد اور خبر نامے بھجوا دیے۔ سب سے پہلے مدینہ میں اس کی طرف سے ولید ابن عتبہ یہ گورنر تھا، اس کو خط بھیجا کہ مدینہ میں سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عباس سے میری بیعت لے لو۔ تو ولید ابن عتبہ نے اپنے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر کے یزید کا خط حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجنا چاہا، قاصد کو دوڑایا، تو حضرت امام علی مقام امام حسین اس وقت رات کے آخری حصے میں آدھی رات گزر چکی تھی، امام علی مقام مسجد میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، کان الحسین اکثر الصلاۃ و اکثر الصوم، حضرت حسین امام علی مقام جو ہے کثرت سے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پنج وقت نماز تو پڑھتے ہی تھے، روزانہ کی بنیاد پر
100 रकात नफिल नमाज हजरत इमाम हुसैन रोजाना पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि वो कुरान की तिलावत ना करते हो। 3 दिन के अंदर अंदर हजरत इमाम हुसैन कुरान का खत्म फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। 3 दिन में हजरत इमाम हुसैन रात के इस पहर में मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी वहाँ मौजूद थे। जब कासिद वलीद बिन उतबा का गवर्नर हाउस से रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन की बारगाह में आए ना और कहा कि वलीद इब्न उतबा ने आपको गवर्नर हाउस में बुलाया, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहते हैं कि हुजूर रात के इस पहर में गवर्नर हाउस से आपको बुलावा आया, मामला क्या है, माजरा क्या है, लगता है कोई खतरे की बात है। तो इमाम हुसैन ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर से कहे, अब्दुल्ला हुसैन कभी किसी खतरे से डरता ही नहीं। सुभान अल्लाह। खतरा हुसैन के लिए नहीं। और अब्दुल्ला इब्न जुबैर सुन लो, खतरे की बात नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है, मगर मुझे महसूस हो गया है कि दमिश्क में अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठ गया है, वो मेरी बैअत के लिए मुझे मुतालबा कर रहा होगा, बैअत के लिए मुझे कहा होगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर फरमाते, हुजूर तब तो आपका जाना खतरे से खाली नहीं है, एक काम कीजिए, ये 14 सहाबा के औलाद को हम आपका मुहाफिज बना करके साथ में भेजते हैं, आप गवर्नर हाउस में पहुंचे, अगर मामला तो खैरियत से हो तो ठीक है, अगर कोई मामला गड़बड़ का हो तो कोई एक जुमला आप बुलंद आवाज से कह दें, ये सारे 14 जवान तीर और तलवार लेकर बाहर गवर्नर हाउस के इंतजार में रहेंगे, आप आवाज बुलंद करेंगे या आपकी दिफा के अंदर आएंगे। हजरत इमाम अली मकाम गवर्नर हाउस में जब पहुंचे, वलीद इब्न उतबा ने यजीद का खत पढ़ के सुनाया कि अमीर मुआविया का इंतकाल, उस वक्त अरब का जो है दस्तूर था, किसी अमीर का इंतकाल होता तो खबर को मशहूर न करते जब तक कि उसका खलीफा, उसका वली अहद तख्त पर कब्जा न कर लेता। हजरत इमाम अली मकाम जब गवर्नर हाउस में पहुंचे तो हजरत इमाम अली मकाम से वलीद इब्न उतबा ने कहा कि अमीर मुआविया के बेटे यजीद ने आपसे बैअत का मुतालबा किया है, आप बैअत कर लें। हजरत इमाम अली मकाम वलीद इब्न उतबा के मकाम को जानता था, हजरत वलीद बिन उतबा भी हजरत इमाम अली मकाम के मकाम को जानता था। आज कुछ लोग भी रसूलुल्लाह के नवासे के मकाम को जानते हैं मगर मानते नहीं। वलीद इब्न उतबा जानता भी था और अली मकाम के मकाम को पहचानता भी था और मानता भी था। हजरत इमाम अली मकाम ने कहा, वलीद कान खोल करके सुन लो, यजीद इस काबिल नहीं है कि उसके हाथ में हाथ दिया जाए, उसके नाम की बयान किया जाए। हुसैन अपना गला तो दे सकता है, खानदान तो लुटा सकता है, यजीद के हाथ पर हाथ हरगिज़ नहीं दे सकता। जभी तो किसी शायर ने कहा, आईने जमाना था हक गोई वो बेबाकी, आईने जमाना था हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुआई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के जो शेर होते हैं वो कभी हक बयान से